غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ میں تھوڑے سے وقت میں عید میلاد النبی، جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے نام دے دیا ہے عید میلاد النبی، اور لوگوں نے اپنی طرف سے ڈیٹ فکس کر لیا ہے 12 ربیع الاول، اس کے بارے میں مختصراً کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے جو کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا چاہیے، بہت افضل عمل ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عید میلاد النبی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اختلاف ہو گیا۔ اب ہم اس کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی چیز میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کہاں سے کرواؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہے کہ وہ اپنے اختلاف کا فیصلہ اللہ سے کروائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے۔ اللہ سے فیصلہ کروانے کا مطلب ہے قرآن مجید میں دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے کہ کیا یہ مسئلہ وہاں ملتا ہے یا نہیں۔ تو جب ہم عید میلاد النبی کے مسئلے کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی، اور اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عید میلاد النبی کا کوئی ذکر اور کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف کی۔ اب صحابہ کرام میں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی۔ اسی طریقے سے انصار اور مہاجرین کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ انصار اور مہاجرین کی تعریف کی اللہ نے، اور انہی کی پیروی کرنے والے مومنین کی تعریف کی۔ تو نہ انصار اور مہاجرین میں یہ عید میلاد النبی کا تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ہی ان کی پیروی کرنے والے لوگ جو آج تک ہے ان کی زندگی میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت کو، میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ خلفاء راشدین کی تعریف کی کہ ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑو، اور اتنا ہی نہیں، ان کے ایمان کی گارنٹی دی، ان کی ہدایت کی گارنٹی دی، اور کیا کہا؟ المہدیین، یہ ہدایت یافتہ ہے خلفاء راشدین۔ تو خلفاء راشدین میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ان کی زندگی میں بھی عید میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان یہ کہتے ہیں یا عید میلاد النبی منانے والے کہتے ہیں چاروں ائمہ برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب برحق ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے، نہ ان کے ائمہ کرام میں سے کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی فعل ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اب آگے بڑھیے کہ سارے مسلمان محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، سارے حدیث کی کتابوں کو، سارے محدثین کو برحق مانتے ہیں اور سارے کتابوں کو وہ ان کی حدیثیں لیتے ہیں، لیکن محدثین کی زندگی میں بھی نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو یا عید میلاد النبی منانے کا کوئی حکم دیا ہو، کہا ہو۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جب کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے عید میلاد النبی، تو اب کلیئر ہو گیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ بدترین قسم کا عمل ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے میرے حکم کے اندر کوئی ایسا چیز ایجاد کیا جس کے اوپر میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، وہ ریجیکٹ ہے۔ پتہ چلا بدعت ایجاد کرنے والا بھی ریجیکٹ ہے اور بدعت پر عمل کرنے والا بھی ریجیکٹ ہے۔ چلیے اب آئیے، ان سب کا مفہوم کیا تھا ان لوگوں کا کہ میلاد النبی حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔
ہر نبی کے کئی مقبول انبیاء کے قرآن نے میلاد کے ذکر کیے. سورہ بقرہ اٹھائیں, آیت نمبر 30 پارہ 1. اللہ اپنے نبی کو ایک نبی کے میلاد کا ذکر یاد کروا رہا ہے, یاد دلوا رہا ہے. سبحان اللہ. اپنے نبی کو یاد دلوا رہا ہے, محبوب میں ایک نبی کا میلاد کا ذکر کر رہا ہوں, اس کو یاد کیجئے. جب اس کے میلاد کا میں ذکر فرشتوں سے کر رہا تھا تم وہاں موجود تھے اس میلاد کی مجلس میں. اے محبوب تم بھی تو موجود تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, سبحان اللہ. محبوب یاد تو کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. یہ حضرت آدم کی میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آدم کی میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں, فرشتوں کے درمیان, نبی کی موجودگی میں. اور رب ذکر کر رہا ہے فرشتوں سے, دیکھو میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں. پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت 1 سے 14. قرآن میں جائے اس کا مطالعہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے, ان کی والدہ نے پھر ان کو کس طرح ٹوکری میں رکھا, کس طرح دریا میں بہا دیا, دریا نیل میں. کہ پورے ان کے میلاد کا ذکر, ان کی پیدائش کا ذکر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 35 اور 36 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 38 سے لے کر 41 تک اللہ تعالیٰ نے مکمل حضرت یحییٰ کا, معاف کیجیے گا, سورہ آل عمران 35 اور 36 میں حضرت مریم کا ذکر کیا, ولادت کا, ان کی میلاد کا ذکر کیا. اور اسی پارے سورہ آل عمران آیت 38 اور 41 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد النبی کا قرآن نے ذکر کیا. اسی طرح پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت 16 سے لے کر 35 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد النبی کا پورا ذکر کیا ہے. تو اگر میلاد کا دن بھلانے کے لائق ہوتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی, نبی کی جلوہ گری, نبی کی پیدائش کی کوئی اتنی ویلیو نہ ہوتی, تو قرآن نے ان انبیاء کے ذکر اور ان کی پیدائش کا ذکر کیوں کیا؟ ان کی پیدائش کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو نبی کی میلاد کا ذکر کرنا پسند ہے. اور خود حضرت عیسیٰ نے اپنی میلاد کا ذکر کیا اور ان الفاظوں میں کیا. پارہ 16 سورہ مریم آیت 15 میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, قرآن ان کا جملہ نقل کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ وَیوم یموت, سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, اور سلامتی ہے اس دن پر جس دن مجھے موت آئیں گی. کیا بات. پیدائش کے دن پر سلامتی. اب دیکھیں یہاں سے ایک مجاز بھی ملا کہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے وہ دن سلامتی کا ہوتا ہے, اور نبی خود اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیجے, تو جس دن عیسیٰ کے آقا نبی آئے تو کیا ہم سب سلام نہ بھیجیں؟ سبحان اللہ. بے شک. اور آگے آئیں, اب رسول اللہ کے میلاد کا ذکر قرآن نے کیا مختلف جگہوں پر. میں چند آیتیں تلاوت کر رہا ہوں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ مائدہ پارہ 6 آیت 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ, اور تحقیق اللہ نے اپنی جانب سے ایک نور کو پیدا فرمایا, ایک نور کو جلوہ گر کیا, سبحان اللہ. ایک نور کو بھیجا. سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ اپنے نبی کا میلاد کا یوں ذکر فرماتا ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف ایک رسول آئے جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے, تمہیں میں سے ہے, اور ان کا حال کیا ہے, تمہاری اچھائی کے چاہنے والے ہیں, تمہاری اچھائی اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند, اس کے حریص ہے, مومنوں پر نہایت ہی رحمان شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. اب قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ نہیں کیا, اور خود اللہ کے رسول نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا. سرکار نے اپنے میلاد النبی کے دن کو ہمیشہ یاد رکھا,
ہم تو سال میں ایک بار اس دن کو خاص منا لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، لیکن نبی کا حال تو یہ تھا کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 88 کتاب الصیام حدیث نمبر 2646 پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین. حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، سرکار اس کا سبب کیا ہے؟ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اب اندازہ لگائے نبی ہم گناہگاروں کے بیچ آئے تو اپنے رب کا شکر کر رہے ہیں کہ مولا تو نے مجھے اپنے امتیوں میں بھیج دیا تاکہ میں ان کے لیے رحمان و رحیم بھی بن جاؤں، ان کے لیے شفیع بھی بن جاؤں. تو نبی تو اپنے آنے پر شکر کرے اور نبی کی نعمت ہمیں ملے تو ہم شکر نہ کرے. ہم پہ کتنا ضروری ہے کہ ہم نبی کی آمد کا شکر منائے. اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 5 صفحہ 296 حدیث نمبر 22,590 پر لکھا. امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 286 حدیث نمبر 8182 پر لکھا. امام نسائی نے بھی اس کو سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 146 حدیث نمبر 2777 اور امام عبدالرزاق نے جو امام بخاری کے استاد ہے المصنف کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 296 حدیث نمبر 7865 پر لکھا. اب یہ بتائیے رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی، سرکار تشریف لائے. جب سرکار تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہتی ہے، آپ نے سنا ہے نا علماء سے، میں صرف ایک ضمناً بات کہہ رہا ہوں اور اسے ایک نتیجہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے میرے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، میں نے دیکھا ہے کہ روشنی ظاہر ہوئی، شام کے محلات بھی میں نے دیکھ لیے، فرشتوں کی بارات اتری، کعبہ جھکا. یہ سارے واقعات یہ جو ہم علماء سے سنتے ہیں اور ہم تک پہنچے کس ذریعے سے پہنچے؟ کیسے پہنچے آپ تک بتائیے؟ حضرت آمنہ سے صحابہ نے سنا ہوگا یا ان کی سہیلیوں نے یا اس زمانے کی عورتوں نے یا اس زمانے کے مردوں نے، ان سے صحابہ نے سنا ہوگا. صحابہ نے تابعی کو بتایا، تابعی نے طب تابعی کو بتایا، طب تابعی نے ائمہ کو بتایا، ائمہ نے علماء کو بتایا، علماء ہمیں بتا رہے ہیں. کتابیں لکھی گئی، حدیثوں کی کتابوں میں نقل کیا گیا. تو جب صحابہ یہ نقل کرتے تھے، روایت در روایت چلتی تھی، تو معلوم ہوا کہ میلاد تو نبی کے زمانے سے ہی ہوتا آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو کون کہتا ہے کہ نبی کے زمانے میں میلاد نہیں تھا؟ اب یہ بار بار جملہ کہتے صحابہ نے منایا کیا، نبی نے منایا کیا، حضور کے زمانے میں میلاد نہیں، حضور کے زمانے میں. میں کہتا ہوں یہ زمانہ کس کا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ. تم کہتے ہو نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا، ارے یہ زمانہ کس کا ہے؟ نبی نے کہا میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میرے بعد کسی نبی کا زمانہ نہیں آنے والا، یہ پورا قیامت تک میرا ہی زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تم نے تو محدود کر دیا اپنے نبی کے زمانے کو. ہمارے نبی کا زمانہ محدود نہیں ہے، یہ زمانہ بھی تو نبی کا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح تم نے تقاریروں کے انداز میں تبدیلیاں لائی، جس طرح تبلیغ کے انداز میں تبدیلیاں لائی، ہم نے بھی صحابہ سے سیکھا، صحابہ سے لیا اور حالات کے حساب سے اس میں ہم نے بھی تبدیلیاں لائی. مگر جس طرح تمہارا فعل بدعت نہیں تو یہ بھی بدعت نہیں، اور اگر یہ بدعت ہے تو اس کو بھی بدعت بولو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صحابہ نے روایت کیا. اب متعدد حوالے ہیں. حضرت شیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے. سبحان اللہ. سرکار پر ایمان لائی. یہ فرماتی ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کا درد اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تھی، میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. سارے معاملات انہوں نے دیکھے. نبی تشریف لائے، سجدے میں تھے. روایت کرنے والی حضرت شیفا کہتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، دیکھا تو آپ کے لب ہل رہے تھے، کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے رب حبلی امتی. سبحان اللہ. رب حبلی امتی. اے پروردگار میری رب کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر.
کہتی ہے کہ میں نے ناپ بریدہ پایا، ختنہ شدہ پایا، میں نے غسل دینا چاہا، آواز آئی شفا غسل نہ دو، ہم نے اپنے نبی کو طیب و طاہر پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مجھ سے جدا ہو گئے، میں گھبرائی، حضرت آمنہ نے آنکھیں کھولی، کہا شفا میرا صاحبزادہ کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، اچانک غائب ہو گئے۔ تبھی کسی کہنے والے نے کہا غم نہ کرو، فرشتے لے گئے ہیں نبی کو ان کی حکومت دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری روایت شفا میں آنے والی مجلس میں روایتیں دلائل اور متنوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں؟ کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض لکھتے ہیں، اور امام قاضی عیاض کون ہے؟ جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے ان کی پیروی اور اتباع میں نجات ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ امام قاضی عیاض خصائص القبرہ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، المواہب اللدنیہ میں امام کستلانی لکھتے ہیں، امام عبد الرحمن ابن جوزی الوفا میں لکھتے ہیں، متعدد علماء نے یہاں سے وہاں تک لکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام آتے میرے گھر، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تمہاری والدہ شفا ہے؟ ہم کہتے کیا بات ہے، کیوں میری والدہ سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ عرض کرتے کہ ہم حضرت شفا سے اس لیے ملنے آئے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کا ذکر کریں، سبحان اللہ سبحان ان سے اللہ۔ نبی کی پیدائش کا تذکرہ سنیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں کمرے میں اندر جاتا، اپنی والدہ حضرت شفا سے کہتا کہ کچھ میرے دوست کچھ احباب آئے ہیں، آپ اس وقت موجود تھی جب نبی کی ولادت ہوئی، نبی کی جلوہ گری ہوئی، وہ حالات سننا چاہتے ہیں۔ حضرت شفا تشریف لاتی، ایک پردہ حائل ہو جاتا، یہ سب بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت شفا نبی کی ولادت کا ذکر کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میلاد النبی منانا تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا خود نبی نے اپنی میلاد کا ذکر کیا ہے؟ آئیے ذرا سنیں مجمع الزوائد، حضرت امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 289، حدیث نمبر 13842، وعن ابی امامہ، وہ کہتے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے، قال قلت یا نبی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کسی نے، ما کان اول بدائی امرک، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے ابتدائی حالات بیان فرمائے، دوسرے لفظوں میں آپ اپنی ولادت کا ذکر کریں۔ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کی اور دعا کی، رب کائنات جو کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، جس کے سبب سے تو نے کائنات کی تخلیق کی، جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، رب کائنات اس کو میری نسل میں پیدا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے میں ابراہیم اپنے باپ کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ علیہ السلام، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، سبحان اللہ۔ جو عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک عظیم نبی تشریف لانے والے۔ ورعت امی انہو یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، اور کہتے جب میری والدہ کو میں ظاہر ہوا، میری والدہ نے مجھے جنا، میری ولادت ہوئی، تو فرماتے کہ میری والدہ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کون تھا؟ وہ میں خود تھا، یعنی رسول۔ کہتے میری اصل کیا تھی؟ نور، اور پھر ایک روشنی ہوئی، ایک نور بکھرا، تو میری والدہ نے ملک شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اپنی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ امام احمد نے مسند احمد میں لکھا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 656 حدیث نمبر 4178 پر لکھا، اور خود غیر مقلدین کے مسلم بزرگ و پیشوا علامہ ابن کثیر نے تفسیر قرآن، جو ان کی قرآن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس کے جلد 4 صفحہ 361 پر، اور ابن ہشام نے جلد نمبر 1 صفحہ 302 پر، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو خصائص القبرہ میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا۔ ایک اور حدیث آپ سن لے کہ نبی اپنی میلاد کا ذکر کیسے فرماتے ہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن جامع کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 543 کتاب الدعوات حدیث نمبر 3532 پر پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں، عن المطلب نے ابی وداع قال، کہتے مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، کہتے جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانہ سمع شیئا، کہتے حضرت عباس حضور کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور اس لیے اس غرض سے حاضر ہوئے کہ کسی نے نبی کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے، کسی منافق نے، بددین نے، اور حضرت عباس چاہتے تھے کہ رسول سے وہ ذکر کروں، مگر وہ کہتے اس سے پہلے نبی نے ہی جان لیا کہ میرے چچا عباس کہنے کیا آئے ہیں، کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں من انا، اے میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ میں کون ہوں، فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ علیہ السلام۔ صحابہ نے کس انداز میں عرض کیا، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، آپ پر سلامتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال، سرکار فرماتے انا محمد ابن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ جن کے والد عبد المطلب ہے، میں محمد ہوں۔ ان اللہ خلقا خلقا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں خلق فرمایا۔ سبحان اللہ، بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان، یعنی مجھے انسانوں میں چنا۔ جنات بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے، لیکن میرا انتخاب انسانوں میں کیا، اس انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ثم جعلہم فرقتانی فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہترین مخلوق کے دو حصے فرمائے اللہ نے۔ اب دو حصوں سے مراد مفسرین نے کی، ایک عرب اور ایک عجم، دو حصے کیے پورے مخلوق کے، ایک حصے کو عرب بنایا اللہ نے، ایک حصے کو عجم بنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے بہترین مخلوق عرب میں بھیجا گیا، میں عرب میں جلوہ گر ہوا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عرب میں بہترین قبیلوں کے انتخاب کیے، اور ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ بنو ہاشم تھا اس میں مجھے مبعوث کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام خاندان میں، تمام گھروں میں سب سے بہتر گھر کو چنا، ان بہترین گھروں میں مجھے سب سے بہتر گھر عبد المطلب کے گھر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، وَخَيْرَهُمْ نِسْبًا، میں حسب نسب ظاہراً باطناً تم سب میں افضل و اعلیٰ۔ یہ بھی میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث کو بھی مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ 210، حدیث نمبر 1788، امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 216 پر، امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 170 پر، کنز العمال میں امام حسام الدین ہندی جلد نمبر 11 صفحہ 415 حدیث نمبر 31950 پہ لکھتے ہیں۔ اب آئیے میں کچھ ائمہ کے اقوال آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام القرآ الحافظ شمس الدین ابن جزری، مگر کس ضمن میں کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 63، کتاب النکاح حدیث نمبر 4813۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا کہ ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا تھا، انتہائی بدتر کافر، جس کی مذمت قرآن میں بھی آئی ہے، سورہ لہب اسی کے بارے میں اتری، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ کسی دیکھنے والے نے، شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا حال ہے تیرا؟ کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی بھلائی نہیں پائی، اپنے کفر کے سبب شدید عذاب میں، مگر ہاں ایک راحت ہے، ایک سکون ہے کہ پیر کے دن، جس دن محمد صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے، میری لونڈی صوبیہ آئی اور اس نے خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تجھے بھتیجا ہوا ہے۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی سے، جا، تو نے خوشخبری سنائی، تو آزاد ہے۔ مجھے اس کا بدلہ یہ دیا گیا کہ پیر کے دن مجھے جہنم سے نکالا جاتا ہے، یہ انگلی منہ میں ڈال دی جاتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے اور میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو مصنف کے اندر، المصنف میں امام عبد الرزاق نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر لکھا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 361 پر، اور امام بغاوی نے شرح السنہ کے اندر جلد 9 صفحہ 76
حدیث نمبر 2282 پر، اور ابن کثیر نے بھی سیرت النبوت جلد 1 صفحہ 224 پر لکھا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر فرماتے ہیں، جلد 14 صفحہ 44 حدیث نمبر 5101 پر، اور امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 145 پر، اور امام کستلانی مواہب الدنیا میں، امام زرقانی اور بھی بہت سارے علماء، حتیٰ کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 19 یہ تمام فرماتے ہیں کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس تھے، حضور کے چچا۔ بے شک حضور کے چچا حضرت عباس نے دیکھا۔ اب اس حدیث کی شرح میں ائمہ کیا کہتے ذرا آئیے سنیے۔ اسی بخاری کی حدیث کے مد نظر یہ ائمہ کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں۔ کون سے ائمہ؟ جو آج سے 800 سال 900 سال 600 سال پہلے کے، آج کے نہیں ہیں۔ جس وقت نہ دیوبند تھا نہ غیر مقلد نام کا کوئی تھا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی۔ امام القرا الحافظ شمس الدین ابن جزری، جن کے بارے میں ابن تیمیہ نے بھی بڑی تعریف کی، اور ایک سند کے اعتبار سے یہ ابن تیمیہ کی شیخ الشیوخ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی کتاب عرف التعریف بالمولود الشریف اس میں کہتے ہیں، فرماتے کہ جب میں مفہوم بتا رہا ہوں ان کی عبارت کا، کہ جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی منانے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو وہ مسلمان جو آپ کا عاشق ہے، میلاد کی خوشی میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ کریم ایسے مسلمان کو اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ انہی کی اقوال کو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 196 پر، اور حضرت امام اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین جلد 1 صفحہ 237 پر بھی لکھا۔ حضرت امام حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقی، یہ اپنی کتاب انہوں نے یہ سب میلادوں پہ کتاب لکھی گئی ہے، وہ لکھتے ہیں مورد السادی فی مولد الحادی، یہ سب میلاد النبی پہ کتابیں ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی، تو جب ابو لہب جیسے کافر و مشرک کے لیے حضور کی میلاد پر خوشی کرنے کی بنا پر ہر پیر کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی زندگی میلاد کی خوشیوں میں بسر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، جن کو غیر مقلدین بھی بہت مانتے ہیں، مگر کہاں مانتے؟ جب یہ کسی حدیث کو ضعیف بولے نا تو عبد الرحمن کا ہی نام لیتے رہتے، مگر جب وہ یہ بات بولے نا تو پھر وہاں ان کو نظر نہیں آتی وہ بات۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی انہوں نے ایک مستقل کتاب ہی لکھی جس کا نام ہی ہے میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہی میلاد النبی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں اس واقعے میں، یعنی ابو لہب کے واقعے میں، میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت خوشیاں مناتے ہیں اور حلال مال خرچ کرتے ہیں۔ ابو لہب کافر تھا، جب وہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا بہترین حال ہوگا جو حضور کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر خرچ کرتے ہیں اور میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔